فوجی جیٹ طیارے بنانے کے لیے ہمیں زمین سے نکالی جانے والی اور انتہائی دشواری سے ملنے والی دیگر معدنیات جیسے لیتھیم اور کوبالٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح گاڑیوں، کمپیوٹرز، فونز اور عملی طور پر صارفین کے لیے بنائے جانے والے دیگر تمام الیکٹرانکس میں بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت ان معدنیات کی بیشتر عالمی مارکیٹ کو چین کنٹرول کرتا ہے۔ ہم کبھی بھی میڈ ان امریکہ کے مستقبل کی تعمیر نہیں کر سکتے اگر حال اور مستقبل کی مصنوعات کے لیے ضروری اجزاء کے لیے ہمارا اپنا انحصار چین پر ہو۔ منگل کو صدر جو بائیڈن نے وفاقی حکومت اور نجی صنعت کے ان اقدامات کا اعلان کیا جو بقول ان کے زمین سے نکالی جانے والی اور دیگر کمیاب اور اہم معدنیات کی سپلائی چین کو تقویت پہنچائیں گے۔ ان اقدامات میں ایم پی مٹیریلز کمپنی کے ساتھ اس کی تنصیب پر کمیاب زمینی عناصر کو پروسیس کرنے کے لیے $3.5 کروڑ کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ آپ کی سرمایہ کاری ان $70 کروڑ میں اضافہ کرے گی جو ایم پی سن 2024 تک امریکن ریئر ارتھ میگنیٹک سپلائی پر لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ہماری معیشت کے لیے اور آلودگی سے پاک توانائی کی جانب منتقلی کے لیے ضروری ہیں۔ شاذ و نادر ملنے والے یہ زمینی عناصر اصل میں کوئی نایاب معدنیات نہیں ہیں، بلکہ ان کی کان کنی اور صفائی کا کام مشکل اور مہنگا ہوتا ہے۔ تازہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چین کے بعد امریکہ ان کی کان کنی کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ عناصر صاف توانائی کے ہدف کے حصول کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں۔ ہم پانی سے پیدا ہونے والی توانائی پہلے سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم زیادہ ماحول دوست توانائی کے ذرائع استعمال کر رہے ہیں، اور بائیڈن انتظامیہ نے جن کمیاب زمینی عناصر کی فہرست کا اعلان کیا ہے وہ اس خیال کا ہی مرکزی جزو ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے اعلان کردہ دیگر اقدامات میں کانوں میں پیدا ہونے والے کچرے سے اہم مادوں کو نکالنا اور بیٹری کے مواد کو ریسائیکل کرنے کا ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں بیجنگ نے زمین کی کمیاب معدنیات تک رسائی کو محدود کرنے کے مقصد سے پابندیوں کا اعلان کیا تھا، جن میں 2 امریکی کمپنیاں لاک ہیڈ مارٹن اور ریتھیون بھی شامل ہیں جو تائیوان کے میزائل ڈیفنس سسٹم کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرتی ہیں۔ گزشتہ ماہ قانون سازوں نے امریکی سینٹ میں دونوں پارٹیوں کی جانب سے ایک بل متعارف کرایا ہے جو دفاعی کانٹریکٹرز پر چین سے ان زمینی عناصر کی خریداری کرنے پر 2026 تک پابندی لگا دے گا اور ان معدنیات کا 2025 تک اسٹریٹجک ریزرو بنانے کے لیے امریکی محکمہ دفاع پر دباؤ ڈالے گا۔ پیٹ سے ودا کسوارا کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔